الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد تعاونوا علی البر والتقوی وأيضا قال الحکیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الحکیم أيضا الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ میں نے قرآن مجید کی 3 مختلف مقامات پر آنے والی آیات کے کچھ حصوں کو تلاوت کی، شرف حاصل کی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں تک استاد پروفیسر سبط جعفر زیدی شہید کی شخصیت کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے، بہت لوگوں نے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے، میں بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہا ہوں۔ اس بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے فیلڈ کا، اپنے میدان کا ایک نابغہ روزگار تھا۔ شہادت اس کو ملنی چاہیے تھی اور ملی۔ میں ظاہر ہے کہ برسوں سے پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں تو سلسلہ چل رہا ہے، ہر شہادت کا دکھ ہوتا ہے، جو بھی ہم سے رخصت ہوتا ہے ہمیں اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کے خلا، اس کے ایک اپنا مقام، اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، اور کوئی بھی شہید ایسا نہیں ہوتا کہ جو قیمتی نہ ہو، شہید یعنی ہے ہی قیمتی۔ لیکن اب بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کے زبان پر یہ جملے آتے ہیں کہ بہت قیمتی آدمی چلا گیا، کوئی وقت نہیں تھا جانے کا، اس کا چلا گیا۔ میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا جب پروفیسر سبط جعفر کی شہادت کی خبر مجھے ملی، تو یہ میرے لیے بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ سی بات تھی، یعنی غیر متوقع، اور میں اپنے آپ کو اس شوق سے نکالنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ شاید زندگی میں اتنا میں نے اپنے آپ کو بے بس کبھی بھی نہیں پایا اور پشمردہ نہیں پایا جتنا بے بس اور پشمردہ میں سبط جعفر کی شہادت کی خبر سن کر ہوا تھا، کیونکہ میرا اس کا ساتھ 2-4 سال کا نہیں تھا، برسوں کا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے 30 سال سے زیادہ کا میرا اس کا ساتھ تھا۔ اس کی ہنسمکھ چہرہ، اس کے برجستہ جملے، اس کی بذلہ سنجی کا کون معترف نہیں۔ میرے ساتھ تو مجھے نہیں یاد کتنے سفر کیے، اور بڑے بڑے سفر کیے استاد پروفیسر سبط جعفر نے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، مڈل ایسٹ وغیرہ بھی وہ میرے ساتھ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک بہت شاکنگ تھا سبط جعفر کا ساتھ چھوڑا، پھر جس کو کہ میں جانتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت کی جس نے ساری زندگی شریعت کا پاس کیا، شریعت کو، دامن کو کبھی ہاتھ سے کسی بھی مسئلے میں جانے نہیں دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے ساری زندگی ایک شریعت محمدی، دین الہی اور مکتب اہل بیت کے ایک سپاہی کی حیثیت سے گزاری۔ اس کے قریب رہنے والا ہر شخص جانتا ہے اس نے ساری زندگی شریعت کی پاسداری کی ہے، عمل، ایک با عمل مومن تھا۔ اس کے کلام میں بھی وہ ساری چیزیں جھلکتی تھی۔ اب جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شوق میں تھا، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سب سے زیادہ مجھے دکھ تھا، یقیناً پوری قوم ایک شوق میں تھی، وہ شخصیت ہی ایسی محبوب شخصیت تھی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے گھر والوں کا، اس کے اہل خانہ کا، اس کے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا جب میں ایک عام اس کا دوست، جب اس کی کیفیت تھی۔ تقریباً ہر ایک کی زبان پر یہ تھا کہ بہت قیمتی آدمی چلا گیا، بہت قیمتی آدمی چلا گیا، بہت قیمتی آدمی چلا گیا۔ جب میں نے شہید کی
سویم کی مجلس پڑھی تھی تو اس میں نے اسی بات کو محور اور مرکز بنایا تھا. جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے تو ایک نتیجہ میرے سامنے آتا ہے اور سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ اگر کسی ملک پر کوئی وقت پڑے دشمن حملہ آور ہو، کسی کی سرزمین پر اٹیک ہو، تو اس کے بہترین ثبوت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی مادر وطن کا دفاع کرتے ہیں. کسی کو اپنی جان بچانی ہو، سیلاب آ رہا ہو، طوفان آ رہا ہو، تو کتنی ہی قیمتی اس کی عمارت ہو وہ اس کو چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائے گا، کیونکہ اس وقت قیمتی اس کی جان ہے، مال نہیں. بیٹھا نہیں رہے گا کہ میں نے اتنا اپنا قیمتی بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، میں جاؤں. پروردگار کا دین کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے. پہلے اس دین کے نفاذ کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، جن میں سے ہزاروں، اور جیسا کہ عموماً محاورتاً کہا جاتا ہے کہ 70,000 انبیاء کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. روئے زمین پر پہلی موت شہادت کی موت ہے. یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا ہے تو مظلوم تھا، شہادت کی موت. یعنی اتنی بڑی سعادت ہے کہ روئے زمین پہ پہلی موت ہی جو تھی وہ شہید کی موت ہے. شہادت کا درجہ اس کو عطا کیا گیا.